پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ میں دوسرا لیسن شروع کریں گے۔ ہڑپا تہذیب، گجراتی میں کہیں گے ہڑپیہ سبھیتا۔ تو ہڑپا تہذیب کے بارے میں دیکھیں گے کہ بھارت کی پہلی ہڑپا تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے، اور یہ تہذیب ہمارے سامنے 1921 میں سامنے آئی۔ سر جان مارشل اور کرنل میکے کی رہنمائی میں 1921 میں دیا رام ساہنی نے پنجاب میں مونٹے ضلع میں آئی ہوئی ہڑپا نامی جگہ تلاش کی، تو ہڑپا نامی گاؤں کے پاس یہ جگہ سب سے پہلے دریافت ہوئی۔ اسی وجہ سے اس تہذیب کو ہڑپا تہذیب کہتے ہیں۔ اسی طرح آر ڈی بینرجی یعنی رکھال داس بینرجی نے 1922 میں سندھ کے لارکھانہ ضلع میں موہن جودڑو نامی ایک شہری تہذیب کے آثار ڈھونڈ نکالے۔ اس طرح بھارت میں 1000 جتنے تہذیبی آثار ڈھونڈے جا چکے ہیں۔ گجرات میں ہڑپا تہذیب کے 100 جتنے مقامات ہونے کے آثار ہیں۔ تو ہڑپا کی تہذیب کو قبل از تاریخی دور کی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہم ہڑپا کی رسم الخط حل نہیں کر سکے۔ رسم الخط یعنی کہ اس کی زبان، یعنی ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کہ ہڑپا تہذیب کی زبان کون سی تھی۔ اس لیے ہڑپا تہذیب میں لوگوں کی زندگی، ان کی تہذیب کی معلومات ہمیں آثار قدیمہ اور کھدائی کے درمیان ملے ہوئے آثار سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی ان کی زندگی کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کھدائی کے درمیان جو چیزیں ملی ہوئی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی زندگی کے بارے میں پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو تہذیب اور ادب دو مختلف الفاظ ہیں۔ تہذیب یعنی انسان قدرتی عناصر کا استعمال کر کے جس قسم کی طرز زندگی کی تخلیق کرتا ہے، جس طریقے کی زندگی کی تخلیق کرتا ہے، وہ تہذیب ہے۔ جبکہ ادب میں شہر کا ہونا لازمی ہے، یعنی ادب جو ہے وہ تہذیب کا اوپری درجہ بتاتا ہے۔ تو تہذیب سیویٹس پر سے ماخوذ سویلائزیشن لفظ ہے، جس میں سیویٹس کا مطلب شہر ہوتا ہے، یعنی کہ تہذیب وہیں ہوتی ہے جہاں پر شہر کا وجود ہوتا ہے۔ ایک طرح سے تہذیب قدرتی عناصر کے ساتھ انسان کی ترقی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو ہجری دور یعنی کہ پتھر کا دور۔ ہجری دور میں بھارت کے شمال مغربی علاقے میں ہڑپا تہذیب کی ترقی ہوئی۔ تاریخ دان اور ماہرین آثار قدیمہ ایسا مانتے ہیں کہ سندھ، سرسوتی، گھاگھر، ہاکرا جیسی ندیوں کے زرخیز میدانوں میں تکنیکی علم یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اناج کی فصل خوب بڑھنے لگی ہوگی۔ نتیجے میں بازار کا نظام وجود میں آیا ہوگا، اور جس کی وجہ سے شہر وجود میں آئے ہوں گے۔ اس طرح دھیرے دھیرے یہ شہر بھارت کے شمال مغربی علاقے میں وجود میں آئے ہوں گے، اور ہڑپا تہذیب اس طرح ترقی پاتی گئی ہوگی، اور آخر کار ہڑپا تہذیب ایک مکمل شہر میں تبدیل ہو گئی۔ تو بھارت میں اس تہذیب نے قبل مسیح 2000 کے قریب مکمل ترقی پائی تھی۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے آغاز اور ترقی۔ گجراتی میں ادبھو انے وکاس۔ تو تاریخ دان ہڑپا تہذیب کے آغاز کے لیے قبل از ہڑپا عہد جیسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، جس میں تانبے کی ایجاد سے زراعتی شعبے میں تبدیلی آئی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے قصبے یعنی چھوٹے شہر وجود میں آتے گئے،
اور پخت ہڑپا تہذیب کی تخلیق ہوئی۔ تو مورخ یعنی تاریخ دان قبل از ہڑپا کا عرصہ قبل مسیح 3500 سے قبل مسیح 2400 کا بتاتے ہیں۔ یعنی اس تہذیب کی ترقی کیسے ہوئی؟ پہلے زراعتی شعبے میں ترقی ہوئی، اس کے بعد اس تہذیب کی ترقی ہوئی، یعنی دھیرے دھیرے یہاں پر شہر کا وجود قائم ہوا۔ اس کے بعد ہے ہڑپا تہذیب کے علاقے۔ تو رقبے کی حیثیت سے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب ہڑپا تہذیب ہے۔ تو ہڑپا تہذیب میں راجستھان، پنجاب، ہریانہ، گجرات، مہاراشٹر، مغربی اتر پردیش، پاکستان، افغانستان کے کچھ علاقے اور جموں کشمیر کے کچھ علاقوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر میں ماڈا کا علاقہ، مغربی پنجاب یعنی حال کا پاکستان کا ہڑپا، سندھ پاکستان کے موہن جودڑو اور چاہودڑو، گجرات میں لوتھل، رنگ پور، دھولا ویرا، بھاگا تالاب یعنی کہ سورت، راجستھان میں کالی بنگن، ہریانہ میں بناوالی، اتر پردیش میں عالمگیر پور، یہ تمام علاقوں کا شمار ہڑپا تہذیب میں ہوتا ہے، اور یہ سارے مقامات بھارت کے شمال سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اس تہذیب کے کئی اہم مقامات ہیں، جس میں راوی ندی کے کنارے آباد ہڑپا، سندھ ندی کے کنارے واقع موہن جودڑو، گجرات میں بھوگاؤں ندی کے کنارے لوتھل، راجستھان میں دھگدر اور ہاکرا ندی کے کنارے کالی بنگن، اور کچھ سے دستیاب دھولا ویرا، یہ خاص مقامات ہیں، خاص علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں کی جو زمینیں تھیں وہ نمودار تھی، یعنی نمی والی تھی، پانی والی تھی۔ یہاں پانی کے لیے موسم برسات اور ہمالیہ سے نکلنے والی ندیوں پر یہاں کے لوگ منحصر تھے۔ یہاں کے لوگ زراعت کرتے تھے اور مویشیوں کی نشو و نما کرتے تھے۔ تو زراعت میں ترقی کی وجہ سے دھیرے دھیرے شہر وجود میں آئے، اور شہریت سے جڑے ہوئے اوصاف یعنی کہ شہریت سے جڑی ہوئی تمام خصوصیات اس تہذیب میں نظر آتی ہے، جیسے کہ شہری منصوبہ، گٹر منصوبہ، صنعت و تجارت، نظام حکومت، نظام محصول، رسم الخط۔ اس طرح شہری تہذیب کی تمام خصوصیات ہڑپا تہذیب میں دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے ہم شہری منصوبہ، گجراتی میں کہیں گے نگر آیوجن۔ تو ہڑپا تہذیب کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہے؟ اس کا شہری منصوبہ۔ تمام تہذیب میں یہ منصوبہ یکساں ہی نظر آتا ہے۔ یہاں پر شہر، گلیاں، مکانوں کا خاکہ، اینٹیں اور ان کی بناوٹ، اور تہذیب کے تمام مقامات پر ایک ہی طرح کا منصوبہ دکھائی دیتا ہے۔ تو پورا شہر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ شہر کا جو مغربی حصہ تھا وہ اونچے اوٹے پر یعنی اونچے چبوترے پر بنایا گیا تھا، جبکہ شہر کا جو مشرق کی جانب حصہ تھا وہ نیچے بنایا گیا تھا۔ تو اس طرح سے جو مغربی حصہ تھا اسے اوپری شہر کہتے تھے، اور جو مشرقی حصہ تھا وہ نچلا شہر کہلاتا تھا۔ تو نچلے شہر میں لوگوں کی رہائش تھی، یعنی لوگ رہتے تھے، جہاں سے نظام حکومت کے کاروبار کا پتہ چلتا ہوگا۔ یہاں مقامی حکومت سے جڑے لوگوں کے ذریعے کے مطابق دفاتر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، یعنی یہاں پر دفتر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس علاقے میں اناج رکھنے کے گودام بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قلعے کے چاروں طرف حفاظت کے لیے قلعہ بندی کی گئی تھی، یعنی کہ اونچی اونچی دیواریں بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شمال کی جانب بھی شہر کے حصے میں رہائشی مکانات کا شمار ہوتا ہے۔ زیادہ تر مکانات بھٹی میں پکی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے۔ تو یہاں کے مکانات کئی جگہ بڑے مکانات تھے تو کئی جگہ چھوٹے مکانات تھے۔ جو امیر لوگوں کے مکانات تھے وہ بڑے مکانات تھے، یعنی 2 منزل والے، اندر 5 سے 7 کمرے تھے،
جبکہ جو غریب طبقے کے لوگ تھے ان کے مکانات 1 منزل والے اور 2 سے 3 کمرے والے ہوتے تھے، لیکن ہر ایک مکان میں ایک کنواں ہوتا تھا، ایک آنگن ہوتا تھا، باورچی خانہ ہوتا تھا اور غسل خانہ ہوتا تھا اور ایک کھار کنواں ہوتا تھا۔ تو یہاں کے راستے دیکھیں گے تو یہاں زیادہ تر راستے 9.75 میٹر چوڑے تھے۔ دو اہم شاہراہیں تھی، یعنی 2 بڑے بڑے راستے تھے یہاں پر۔ ایک راستہ شمال سے جنوب کی طرف جاتا تھا اور دوسرا مشرق سے مغرب کی طرف جاتا تھا۔ اس کے علاوہ راستوں کے بازو میں روشنی کے ستون ہونے کے امکانات نظر آتے ہیں، اور یہ راستے اتنے چوڑے ہوتے تھے کہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ سواریاں گزر سکے۔ یہاں ان راستوں کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں راستے پر جو کچرا ہوتا تھا، جب ہوا چلتی تھی تو وہ خود بخود کچرا صاف ہو جاتا تھا۔ تو ہڑپا تہذیب کے شہری منصوبے کی مخصوص خاصیت ہے اس کا گٹر کا منصوبہ، جو کہ تمام شہر میں نظر آتا ہے۔ غسل خانے کا گندا پانی غسل خانے کے باہر موری میں جمع ہوتا، پھر وہ پانی چھوٹی گٹر لائن کے ذریعے بیٹھک تک پہنچتا، بیٹھک یعنی جس کو ہم کنڈی کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پانی گٹر کے راستے سے شہر کے باہر چلا جاتا۔ تو اس طرح جدید طرز کا گٹر کا منصوبہ یہاں دکھائی دیتا ہے۔ اس بیٹھک گھر کو صاف کرنے کا بھی انتظام تھا۔ اتنا ہی نہیں، اس گٹر کو ڈھکن سے ڈھاکا جاتا ہے جس سے گندے پانی کے جراثیم باہر نہ پھیل سکے۔ اس سے وہ صاف صفائی میں کتنے بیدار ہوں گے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے موہن جودڑو سے دستیاب وسیع غسل خانہ۔ تو یہ غسل خانہ جدید غسل خانے کی طرح ہی ہے۔ اس کے چاروں طرف کمرے بنائے گئے ہیں۔ شمال اور جنوبی حصے میں اترنے کے لیے سیڑھی بنائی گئی ہے۔ غسل خانے کے نچلے فرش پر بٹیومین کوئلے کا پلاسٹر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پانی زمین کے اندر جذب نہ ہو سکے۔ صاف پانی ڈالنے کی بھی سہولت کی گئی تھی اور گندا پانی نکالنے کی بھی سہولت تھی۔ غسل خانے کے آس پاس جھروکھے بھی تھے، یعنی کہ کمرے بنائے گئے تھے۔ شاید وہ کمرے کیوں بنائے گئے ہوں گے؟ کپڑے وغیرہ بدلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ غسل خانے کے مغربی حصے میں اناج کے گودام بھی بنائے گئے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اینٹوں سے بنا ہوا چبوترا یعنی ایک بڑا سا اوٹا بھی یہاں سے حاصل ہوا ہے۔ تو یہاں سے انسانی مجسمہ بھی حاصل ہوا ہے۔ یہ مجسمہ کمر کے حصے تک نظر آتا ہے، یعنی انسان کا اوپری حصہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اس انسانی مجسمے کی مونچھیں نہیں ہیں، لیکن داڑھی ہے۔ اس کی جسمانی خصوصیات میں ناک چپٹی ہے۔ اس نے سوتی کپڑے کا ڈیزائن کیا ہوا لباس پہنا ہے۔ تاریخ دانوں کی رائے یہ ہے کہ یہ مجسمہ کسی پنڈت کا ہونا چاہیے۔ مورخین ایسا مانتے ہیں کہ یہ وسیع غسل خانہ مذہبی رسومات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ہڑپا۔ تو ہڑپا سے مخصوص قسم کے اناج کے گودام حاصل ہوئے ہیں۔ یہاں جو کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ راوی ندی کے کنارے 12 جتنے گودام حاصل ہوئے ہیں۔ مورخین کی رائے کے مطابق ہڑپا اس تہذیب کا بڑا شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر حکمران رہتے ہوں گے اور وہ اناج کی شکل میں محصول وصول کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے لوتھل شہر کے بارے میں۔ تو ہڑپا تہذیب کا لوتھل ایک اہم شہر تھا، کیونکہ لوتھل ایک تجارتی بندرگاہ اور ایک صنعتی شہر تھا۔ یہاں سے جہاز سازی کا کارخانہ حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز لنگرانے کے لیے لنگر بھی یہاں سے حاصل ہوا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوتھل ہڑپا تہذیب کی ایک بین الاقوامی بندرگاہ رہی ہوگی، اور ہڑپا تہذیب کی تجارت بھی لوتھل سے ہی ہوتی ہوگی۔ اس کے علاوہ لوتھل سے منکے بنانے کی فیکٹری اور اسے تراشنے کی فیکٹری بھی حاصل ہوئی ہے۔ لوتھل کپاس کا ایک اہم مرکز تھا
اور عقیق کی صنعت بھی یہاں پر نظر آتی ہے، مورخین ایسا مانتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کالی بنگن۔ تو کالی بنگن یہ راجستھان کا شہر ہے۔ راجستھان کا کالی بنگن ہڑپا تہذیب کا اہم زراعتی مرکز ہے، یعنی یہاں پر زیادہ کھیتی باڑی ہوتی تھی۔ کالی بنگن کے قریب تانبے کے ذخیرے کی معلومات حاصل ہوئی ہے، یعنی کہ کالی بنگن میں تانبے کے کئی قسم کے اوزار بنائے جاتے ہوں گے اور یہ اوزار زراعت کے لیے یعنی کھیتی میں استعمال کیے جاتے ہوں گے۔ کالی بنگن سے جوتے گئے کھیت کے آثار حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے دھولا ویرا۔ تو کچھ میں واقع دھولا ویرا ہڑپا تہذیب کا اہم شہر مانا جاتا ہے اور یہاں پر بارش کے پانی کو روکنے کا بہت اچھا انتظام کیا گیا تھا۔ آج سے 4000 سال پہلے ہڑپا تہذیب کے اس مقام پر بارش کے پانی کو روکنے کے لیے بہترین منصوبہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بارش کے پانی کو سیدھا نالے کے ذریعے 3 بڑے حوض میں جمع کیا جاتا تھا۔ یہ دنیا میں سب سے قدیم واٹر مینجمنٹ کا تجربہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دھولا ویرا سے اسٹیڈیم وغیرہ کے بھی آثار ملے ہیں۔ تو ہڑپا تہذیب سے اور بھی کئی سارے مقامات حاصل ہوئے ہیں، جیسے سوت کا جندڑو ایک اہم بندرگاہ کا شہر تھا۔ گجرات کا رنگ پور بھی ایک اہم شہر تھا۔ چاند ہدڑو میں پتھر اور منکے بنانے کی فیکٹری حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح کی خصوصیات کے حامل بہت سے مقامات ہڑپا تہذیب سے حاصل ہوئے ہیں۔ اب اس کے آگے کی معلومات ہم اگلے پیریڈ میں پڑھیں گے۔